बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शौर टीवी के स्टूडियो से शौर की एक किरण लिए हाजिर खिदमत है राना फ़तेह मोहम्मद। नाजरीन, कोरोना वायरस का खौफ और इसके वार पूरी दुनिया पर पै दर पै जारी है और इसके असरात हर शोबा ज़िंदगी पर बुरी तरह नज़र आ रहे हैं। ये वायरस दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में अपने पंजे गाड़ चुका है और अब तक लाखों अफराद इस मूजी वबा का शिकार होकर लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। वादियाँ सुनसान, शहर वीरान, उजड़े गुलिस्तान, आबदीदा बागबान, चरिंद परिंद हैरान, भूख से मरते हैवान, सड़कें परेशान और करंतना में है सारा जहान। ऐसे में क्या करे इंसान नाज़रीन। बल्कि जब जब इंसान ने फितरत से रूगर्दानी की है तब तब मुसीबतें, बलाएं और बीमारियों ने औलादे आदम को अपनी लपेट में लिया है। नाज़रीन, ये तारीखी वाक़यात हम अपने दूसरे प्रोग्राम्स में आपके सामने रखेंगे और उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हम इस मूजी वबा कोरोना वायरस पर गुफ्तगू करेंगे अपने उस मेहमान से जो ना सिर्फ साहिब इल्म हैं बल्कि आप अमल का एक खूबसूरत पैकर भी हैं। आपकी फ़िक्र, सोच, इल्म और हिल्म आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप एक वक्त तज़िया निगार, अदीब, शायर, लॉयर, उस्ताद, नात ख़ां, मुसन्निफ, समाजी कारकुन होने के साथ साथ एक बाअमल, बाकिरदार और काबिल एतबार इंसान हैं जो हमारे आज के मेहमान हैं, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन आबदी साहब। प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन आबदी साहब, आपको शौर टीवी के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, आज हम बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि कोरोना वायरस क्यों हुआ, क्या है, कैसे है और क्या इसके लिए हमें करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या है। ये बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, बल्कि आज हम इसके हमारे मुआशरे पर पड़ने वाले असरात के ऊपर बात करेंगे। और वो इसलिए बात करेंगे, हमारी गुफ्तगू इसलिए इस पे होगी कि आज हमारे जो मेहमान हैं, आपका रिसर्च वर्क जो है वो भी बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर है। आप एमफिल और पीएचडी में इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल लेक्चरर भी हैं। आपकी अमीक नज़र जो है वो हर शुबा है ज़िंदगी के ऊपर मौजूद है। आप उस हवाले से इल्म भी रखते हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से सेशंस भी करते रहते हैं। तो मैं अपने मेहमान की जानिब बढ़ूँगा, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन आबदी साहब। आप जैसा कि कोरोना वायरस का चर्चा आम है, हर बंदा जो है वो इसके ऊपर परेशान भी है और इसके हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी हैं, बेशुमार हैं। तो लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के हमारे रवैयों पर भी असरात पड़ रहे हैं और बहुत अजीब किस्म के असरात इसके सामने नज़र आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे कि हमारे रवैयों के ऊपर इसके जो असरात पड़ रहे हैं वो क्या हैं और उसके नतीजे क्या निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया। मैं समझता हूँ कि रवैयों पे असरात पड़ नहीं रहे, पड़ते रहेंगे। जी जी, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि कितने अरसे तक ये असरात पड़ते रहेंगे। जी, एक वबा आई, शायद इससे पहले भी कई वबा आई होगी और आके ख़त्म हो गई। सिर्फ ये बात नहीं है जी, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम को जाम किया। मैं यहाँ पे जो नई बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो रवैये हैं, असल में ये रवैये जन्म कैसे लेते हैं और रवैयों को जन्म लेने के दौरान कौन से ऐसे रवैये हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और कौन से ऐसे रवैये हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दील नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। 5 ऐसे रवैये हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है बिलीव्स। जब बच्चा छोटा होता है वो बिलीव्स उसके जहन में होते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को मैं मानता हूँ। बिल्कुल वो सही। उसके पीछे लॉजिक के बिहार पे उसे नहीं मानता। बस उसके जहन में आइडिया होता है कि क्योंकि इसे माना जाना है और मैंने सुना है ऐसा ही होगा। जिस तरह हम अल्लाह ताला की वहदानियत को मानते हैं कि अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हम उसे मानते हैं जी। इसी तरह एक्सपीरियंस के थ्रू भी इंसान के जहन में रवैया आता है। बिल्कुल। अब एक बच्चा जाता है शहर, वो देखता है कि उसकी जेब काटी जाती है।
اب جب دوبارہ جائے گا تو وہ جیب پہ ہاتھ رکھے گا. کیوں؟ اس کے ذہن میں ہوگا کہ جیب کاٹی جاتی ہے. کیئرفل رہے گا. کیئرفل رہے گا. جی. تو کیا ہوا کہ ایکسپیرینس نے اس کو ایک نیا رویہ دیا. جی. تو زندگی میں اس کے ساتھ اچھا یا برا ایکسپیرینس ہوا, اس نے اس ایکسپیرینس سے نتیجہ نکالا کہ مجھے اپنی جیب کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے. جی, یہاں پر میں آپ کی اسی بات میں یعنی کہ شامل کروں گا. مجھے وہ نصرت صدیقی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ مانا کہ سنبھل کر چلنا لازمی صحیح, لیکن تجربے ہو نہیں سکتے ٹھوکریں نہ کھانے سے. تو تجربات کے رویے بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. جی محسن صاحب, تربیت کے حوالے سے بھی رویے پہ فرق پڑتا ہے. جی, اس میں پیرنٹل ایفیکٹ ہے, انوائرمنٹل ایفیکٹ ہے, مطلب پیرنٹس نے آپ کو کیا چیز دی ہے. جی بالکل. آپ کا ماحول آپ کو کیا سکھا رہا ہے, آپ کس ایریے میں, کس انوائرمنٹ میں, کس کلاس سے آپ کا تعلق ہے. جی. اس کے ساتھ پھر آپ وہ نالج ایک نیا رویہ دیتا ہے. جس طرح ایک بچہ چھوٹا ہے وہ الفاظ لکھنے کے بجائے اپنی کتابیں پھاڑ دیتا ہے, تھوڑی اس کی ایج بڑی ہوتی ہے, اسی کتابوں کو وہ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنے مرضی سے لکھ دیا, لائنیں لگا دی, لیکن پھاڑتا نہیں ہے. جی جی بالکل. ایج تھوڑی بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے پیسے خرچ کر کے چینج کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا ہوا, نالج آیا, شعور آیا, اس کے اندر رویہ, اس کے رویے میں اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ تبدیلی. بالکل. سب سے مین چیز کی ہیبٹس ہیں. جی. جو معاشرے سے جنم لیتی ہیں, وہ ہیبٹس اس کے اندر ایک رویہ ڈیولپ کرتی ہیں. جس طرح کشف المحجوب میں آتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب. جو ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, وہی ہمارے رویے کو جنم دیتا ہے. جی. تو یہ 5 ایسے رویے تھے جو تبدیل ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئے کہ جو چینجیبل ہیں. 5 آپ نے رویے بتائے ہیں کہ جن کو ہم تبدیل کرتے ہیں یا حالات تبدیل کرتے ہیں, ان کے ایکسپیرینس آتے ہیں, وہ ساری چیزیں. ایسے 2 رویے کون سے ہیں کہ جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے یا جو تبدیل نہیں ہو سکتے؟ میں خود محو حیرت ہوں کہ وہ 2 رویے کون سے ہیں. ناظرین سنتے ہیں پروفیسر محمد محسن صاحب سے. وہ 2 رویے ہیں. تو پرسنالٹی ٹائپ, اس نے اگر آپ دیکھیں مچھلی پانی میں رہتی ہے, پانی میں رہنا اس کی زندگی ہے. اگر پانی میں نہیں رہے گی تو وہ ماہی بے آب تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ اپنی جان دے دے گی. گھوڑا گھاس کھاتا ہے, گھاس کھانا اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہے, اس کی نیچر ہے, اس نے گھاس کھانی ہے. آپ اسے کہیں آپ گوشت کھاؤ, وہ نہیں کھا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جی گوشت کھانے کے لیے نہیں بنایا, گوشت خور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہے جو چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح اس کی نیچر ہے, نیچر کو وہ چینج نہیں کر سکتا, الائن کر سکتا اپنے مطابق. مثلا ایک بندے کو فراخ دلی کرنے کا شوق ہے, وہ خرچ کرے گا, کس کام پہ کر رہا ہے یہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن خرچ کرنے کی جو اس کی عادت ہے اس سے رکے گا نہیں, اس سے وہ رکے گا. بالکل صحیح. نیچر کانٹ بی چینج. یہ آپ انگلش کا مشہور مقولہ ہے. ہماری ساری بات کرنے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا بتایا جاتا ہے کہ رویے اتنے اہم ہیں ہماری لائف میں کہ اس کا ایفیکٹ ہماری ہر ڈیسیژن میکنگ پہ ہوتا ہے. بالکل. صرف معاشرتی نہیں, ہماری فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ پہ بھی اس کا بہت شدید ایفیکٹ ہے. بالکل ایسے. یہ تو آپ کا ٹاپک بھی ہے نا فائنانس کے اوپر, اور یہی رویے جب تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں عروج پہ گئی ہیں یا جن قوموں نے اپنی منازل کو پایا ہے, اپنے ٹارگٹس کو پایا ہے, انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی ہے, اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کی ہے, اور اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے منزلیں پائی ہیں. اچھا محسن صاحب, آپ کا فائنانس کے اوپر تو ہے, ہماری معیشت بھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ذبح حالی کا شکار ہوئی ہے, تباہی کے دہانے پہ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کچھ ایسا کہ جس سے ہماری معیشت جو ہے, ملکی معیشت جو ہے, وہ بھی کچھ بہتری کی طرف آئے؟ اصل میں جو اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ خوف کا جو ایلیمنٹ ہے نا, خوف کے ایلیمنٹ کا ایفیکٹ اتنا شدید ہے کہ اگر ایک شخص کو, جس پہ تجربہ بھی کیا گیا کہ اس کو دکھایا گیا مجرم تھا, اس کو پھانسی دی جانی تھی, اسے کہا گیا کہ آپ کو پھانسی کا ایک نیا انداز اس طرح دی جائے گی کہ آپ کو ایک سانپ کاٹے گا. اس کو سانپ دکھایا گیا, اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی گئی, لیکن اس کو صرف سوئی چبوئی گئی, لیکن کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے. بالکل صحیح. تو اس سوئی کے چبونے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, حالانکہ سوئی کے چبونے سے وہ مر نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی بالکل. اس کے ذہن پہ خوف طاری ہو چکا تھا. تو یہ خوف جو طاری انسان کے ذہن پہ ہوتا ہے,
اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا اس کے بھی زندگی پر اثرات ہیں نا, ایک بچپن کا خوف ہے کہ اور بیماری کے زندگی پر اثرات جو وہ ڈیفینیٹلی اسی طرح نکلتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, اس کے ذہن میں کیا خوف ہوتا ہے, کھلونے ٹوٹ گئے میرے, جی میں اسے بہتر کر لوں. ٹھیک ہے, اس سے بڑا ہوا وہ مطلب اب کہانیاں ہم اس کو سناتے ہیں, اس سے ذہن میں خوف چلتا ہے. جی پھر سب سے خاص بات خواہشات کا خوف, کہ مجھے فلاں چیز حاصل کرنی ہے, وہ خواہشات اب وہ حاصل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, وہ خوف. پھر تجربے کے ساتھ بھی بہت سارے خوف آتے ہیں انسان کی زندگی میں, نئے تجربات آئے, اس سے خوف پیدا ہوا. اچھا ابھی سن کے حیران ہوگی کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو خوف بیچتے ہیں. اچھا ہاں جی, مثلاً انشورنس کمپنی والے وہ خوف بیچ رہے ہیں, آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ آپ مر جاؤ گے, اگر آپ مر گئے تو یہ ہوگا اور آپ اس کے بدلے میں یہ ابھی بالکل, یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. اچھا خوف بھی بیچا جاتا ہے, بالکل صحیح. تو یہ خوف کے جو اثرات ہیں وہ جب ساتھ کرونا وائرس بھی اٹیچ ہو گیا کہ انسان کے مر جانے کا خوف, اور آج کے اس دور میں اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, ایسے ہی. تو ان حالات میں اگر وہ خوف کو اپنے اوپر طاری کر رہے گا تو اس کا ایفیکٹ اتنا شدید ہے کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک نئی مرض کا شکار ہو گئے ہیں ایسے گھر رہ کے. جی سائیکولوجیکلی طور پر ہم بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئے نا, اور ہر بندہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر میں گھر سے باہر نکل گیا تو میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ جو ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے نا, یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. لیکن جو سیکیورٹی میئرز ہیں, احتیاطی تدابیر ہیں, ان کو ہاتھ سے بالکل نہیں چھوڑنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ باہر نکلیں اور سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کریں, نہیں, بہت ضروری کام ہے تو ہم ضرور باہر نکلیں, لیکن سیکیورٹی میئرز یا احتیاطی تدابیر کوئی بھی شعبہ ہو, آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ دھوتے ہیں, گھر میں بچے بیٹھے ہوئے, آپ کو فلو ہے, زکام ہے, عام حالات میں بھی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی وہ منتقل نہ ہو بچوں تک, تو اس کے لیے چھینک مارنا, اس کو بھی احتیاط کے ساتھ یا ٹیشو رکھنا یا رومال رکھنا سامنے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا کرونا وائرس سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور خوف کی جہاں تک بات آپ کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس کو یہاں پر ٹچ کرنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. جیسا کہ پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ خوف انسان کو ڈبو جاتا ہے یا موت کی طرف لے جاتا ہے یا ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. جب آپ کے ارادے پختہ ہوں, عزم جوان ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا ایمان پختہ ہو, تو پھر آپ کو کوئی خوف کچھ نہیں کر سکتا. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. بہرحال خوف کی وجہ سے جیسا کہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا پھر, کہ دیکھو اس رات کے خوف سے ڈر کے سونا نہیں, دیکھو اس رات کے ڈر کے خوف سے سونا نہیں, اٹھو کہ یہی صبح بہاراں کی گھڑی ہے. تو اٹھنا ضروری ہے, جاگنا ضروری ہے, آگے بڑھنا ضروری ہے, اور ہمت مردہ مدد خدا, یہ ایسے نہیں کہا گیا. اچھا کرونا وائرس سے صحت یاب تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد, اور اس حوالے سے جو تاثرات ہیں, کامن تاثرات ہیں لوگوں کے, وہ بھی سامنے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ بڑی اہم آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اب دنیا میں جہاں پہ کرونا وائرس کا اتنا خوف ہے کہ اگر کسی مریض کے اندر پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کے قریب جانے کی کوشش تو دور کی بات ہے, خوف محسوس کرتے ہیں, اضطراب کرتے ہیں, اور لوگ ہمارا معاشرہ اسے بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے, جس طرح پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے, یا پتہ نہیں اس کے اندر کوئی بم ہے, اس کے پاس کیا چیز ہے. جی تو اس حوالے سے کیونکہ اب گفتگو ہماری چل رہی ہے, اس کو ہم آخر مراحل میں لے کے جا رہے ہیں. جی جی. تو 1 لاکھ وہ لوگ جو کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے, ان پہ ریسرچ کی گئی کہ ان میں کون سی ایسی کامن چیزیں تھیں جس وجہ سے ان کو صحت یابی کی دولت ملی, دوبارہ ایک نئی زندگی ملی اس شدید دور میں جہاں پہ ہر بندہ کورونا کے خوف اس کی وجہ سے پریشان ہے اور خوف زدہ ہے, شدید تحفظات ہیں اس کی. بالکل صحیح. اور اس سینیریو میں وہ کیسے صحت مند ہوئے, کیسے صحت یاب ہوئے, آپ کی ریسرچ اس پہ بتائیے. یہ میں تمام دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے بتانا ضروری ہے, اور آپ کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سب اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو ہم خود بھی ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور اس خوف سے نکل سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز 7 چیزیں مطلب تھنگز نکالی گئی جو ان میں کامن تھی. اچھا, پہلی بات یہ کہ یہ تمام لوگ خود چل کے ہاسپٹل گئے تھے. اچھا, ویری گڈ. یعنی کہ ان میں اتنا اعتماد تھا کہ بیماری آئی ضرور ہے
लेकिन वो खुद चल के हॉस्पिटल गए, ना कि उनको कोई पकड़ के लेके गया, वो खौफजदा नहीं खौफजदा हुए। नहीं। इसमें सबसे अहम बात ये निकलती कि वो खौफजदा नहीं हुए। जी यानी बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं किया। जी बिल्कुल। जब हमारे आम तासर पाया जाता है कि वो लोग जिनको पकड़ के ले जाया गया और वो बड़े परेशान हैं, बीमारी ने उनको काबू किया और वो मौत की वादी में गायब हो बिल्कुल गए। ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये थी, ये तमाम लोगों पे कॉमन चीज ये थी, इनमें खिदमत का जज्बा था, यानी कि वो सोशल थे, वो कहा जा सकता है ये। बिल्कुल दूसरों सही। का ख्याल रखते थे। दूसरों का ख्याल रखते थे, वही सोशल लाइफ बिल्कुल। उनकी बेहतर थी। बिल्कुल। तीसरी बात सबसे अहम ये थी कि ये बिलीवर्स थे सारे, यानी ये बड़ा अहम किसी भी point है। मजहब, किसी मसलक से उनका जी, ताल्लुक जी। हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, उनका बिलीव था कि मरना हमने जरूर एक दिन, लेकिन ये बीमारी हमें नहीं मार सकती। वाह, मारी की वो जात जिसने पैदा की है। बेशक, और हकीकत में तो यही है ना कि मौत आपको आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, ठीक है, लेकिन जिसका वक्त मुकर्रर है उसी वक्त आनी है। ना उससे एक लम्हा पहले कोई मर सकता है और ना ही कोई एक लम्हा पहले बच सकता है जो वक्त मुकर्रर है। ये खौफ अपने मौसा साहब की ये बात हमें एक नया हौसला दे रही है, एक नया कर्ज दे रही है, और यकीनन यही बात है कि हमें खौफज़दा नहीं होना। जी। चौथी बात ये थी कि वो तमाम लोग योगा करते थे या मुराकबा करते थे। मुराकबा भी अपने आप को भी टाइम देते थे। जी जी जी। और ये उनकी पूरी तवज्जो इस चीज़ पे थी कि हमने किसी भी लिहाज से इस बीमारी से नहीं मरना। जी मौत तो चलो आती है जैसे भी। सही। और पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। वो ये कि तमाम शुक्रगुजार थे, यानी जो कुछ उनको मिला था वाह उस पर शुक्र करते वाह, थे, ना वाह। कि उसके पीछे कि हमें ये नहीं मिला था। वाह वाह। यानी अपने पास वो चीज़ें लिखते थे कि उस हालात में भी जी जी। कि देखें, वो सोचते थे यार अगर मैं कोरोना का वायरस का शिकार हो गया हूँ तो दुनिया में और भी बहुत सारी बीमारी हैं, बिल्कुल डेथ रेट उसका उससे भी ज़्यादा है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे एक ही। बंदे को कैंसर हो गया, उसका जहन जो दिमाग है उसको प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी मसाइल है, इससे ज्यादा सीवियर डिजीज है। जहन। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें मेरे हाथ पाँव दवा हर चीज़ सही काम कर रही है, तो जी मैं इसको काबू कर लूँगा। बिल्कुल से। तो जो उस दौरान में अल्लाह ताला ने उनको चीज़ें अदा की थी वो उसका शुक्र अदा करते थे, ना कि उस चीज़ को सोचना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। उससे अगली बात ये तमाम लोग सदका करने वाले थे। वाह 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 वाह। ये नाजरीन बहुत खूबसूरत बात की है प्रोफेसर साहब ने कि सदका बलाओं को टालता है, और जो सदका देते हैं यकीन करें कि उनके ऊपर कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई बला कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकती, क्योंकि ये अमल ही इतना खूबसूरत है और यही राह निजात है। जी प्रोफेसर और साहब। आखिरी बात ये, वो तमाम लोगों ने प्रिकॉशन मेजर्स में पानी को गर्म करना, कहवा पीना, यानी अपनी तदबीरों को भी साथ रखा और दुआ के साथ दवा का भी वाह। मुकम्मल इस्तेमाल सही। किया। इसमें ईरान में एक फीमेल थी, उसकी 98 ईयर एज थी, वो भी रिकवर हुई। जब उससे बात की गई तो उसका इतना ज़बरदस्त बिलीव था इस बात पे कि वो रब ताला ने मुझे पैदा किया है, उसने मुझे लेके जाना है, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो कुछ नहीं कर मौत सकती। के जरिए तबाह नहीं कर सकती। सर प्रोफेसर साहब, आप 98 इयर्स की खातून की बात कर रहे हैं। अभी हालिया खबरों में था 106 इयर्स एज, 106 साल खातून ने भी कोरोना की बीमारी में मुब्तला होने के बाद खुद को रिकवर किया है। अल्लाह की रहमत से ये होता है सारा। लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं कि आपके अंदर एक जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि इनर सेटिस्फेक्शन, और आपकी विल पावर, बिल्कुल। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, वो विल पावर है। और आपकी अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो समझे कि आप हर मैदान में जो है वो कामयाब हो, कामरान हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे पास चूंकि वक्त भी कम है, प्रोग्राम को हमने अपने इख्तिताम की तरफ लेके जाना है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है लोगों में, खौफ व हरास का एक माहौल है। हम आपसे मैं ये मैसेज लेना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इससे छुटकारा हासिल करने का मेरे जहन में जो एक तरीका है वो ये है कि हम खौफ को अपने ऊपर तारी ना करें और अपने ज़हनी ख्यालात को इस चीज़ पे मरकूज़ रखें कि हमने इन तमाम हालात ये भी गुजर जाने हैं। वाह। वक्त कभी रुकता नहीं है, वक्त कभी नहीं रुकता, इसमें कोई लेकिन हम किस तरह अपने आप को इन हालात में रह के नॉर्मल रख सकते हैं, क्योंकि जब बीमारी हमारे ऊपर हावी होती है उस वक्त जब हम उसको हावी करते हैं जी, तो जब हम अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे और एहतियाती तदाबीर को
اس لیے اڈاپٹ کریں گے کہ ہم نے اس سے خود نہیں بچنا، دوسروں کو بھی بچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بہت جلدی باہر آ جائیں گے۔ پروفیسر محسن عابدی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ نے شعور ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں آ کے ہمارے ناظرین کے لیے شعور کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شعور اور علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک بات جو یہاں پر پروفیسر صاحب نے کی ہے، اس میں سے مجھے بھی ایک بات بڑی خوبصورت جو بات سننے کو ملی ہے کہ خوف و ہراس سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بلیو ہم سب الحمدللہ رکھتے ہیں، اور موت برحق ہے، جب آنی ہے تب ہی آنی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ البتہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے نکلنے کا جو طریقہ یا دوسرے جو معاملات ہماری زندگی کے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اپنے دلوں کو جوان رکھیں، اپنے ارادے جوان رکھیں، عزم جوان رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہم نے لوٹ کے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باعزت زندگی گزار کے جائیں تو اس میں زیادہ مزہ ہے، زیادہ لطف ہے، اور وہی آپ کی باعزت زندگی جو ہے، باوقار زندگی، با کردار زندگی، دوسروں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، اور اسی سے ہمارا بہتر حال ہے۔ محسن صاحب نے ایک بات کی تھی، میں اس شعر کے اوپر آج کی بات کا اختتام کروں گا، آج کے اس پروگرام کا بھی اختتام کروں گا، کہ ہمیں ہر حال میں، جو انہوں نے کچھ 7 پوائنٹس بتائے تھے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صحت مند ہوئے ہیں، ان میں ایک پوائنٹ محسن صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بلیور تھے، وہ ہر حال میں خوش رہتے تھے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ خوشی میں رکھے یا ملال میں رکھے، صد شکر اس کا وہ جس بھی حال میں رکھے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور انفارمیٹیو اور اچھے سے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رانا فتح محمد کو دیجیے اجازت۔